صاحب فرمائیے گا کیا بیانیہ پیش کریں گے آپ عوام کے سامنے اگر تو آپ لوگوں کا ارادہ ہے اکتوبر میں الیکشن کرانے کا؟ ہم تو جو ہے وہ بنیادی طور پہ جو بیانیہ عوام کے سامنے لے کے جائیں گے وہ پرو ڈیولپمنٹ ہوگا. ہم اپنے جو 2013 سے 2018 تک پاکستان کی خدمت کی, جو سی پیک کیا, جو ڈیمز بنائے, جو ریل روڈ بنائی, جو موٹر ویز بنائی, جو بجلی کے کارخانے لگائے, اور جو ترقی پاکستان میں آئی اور جو سارے پاکستان میں لوگوں نے فیل کی, ہم وہی جو ہے اسی پرفارمنس کو بنیاد بنا کے آگے جو ہے وہ عوام کے پاس جائیں گے. اور ہم نے پہلے بھی پاکستان کے اندر مہنگائی کے مسئلے کو کنٹرول کیا تھا, ہم نے پہلے بھی ٹیررزم کے مسئلے کو اور بہت سارے مسائل کو ہم نے حل کیا تھا. ماضی میں بھی ہم نہیں کیا تھا, مستقبل میں بھی ہم ہی کریں گے انشاءاللہ. تو ہمارا تو جو ہے وہ جو پاسٹ پرفارمنس جی جو ہماری پاسٹ پرفارمنس ہے ہم اس کو بنیاد بنا کے اپنا جو ہے وہ بیانیہ. اور دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ پالیٹکس کو اب جو ہے نا وہ جو ہے وہ عوام کی فلاح کے لیے ہونا چاہیے, بجائے اس کے گالیاں دینا اور جھوٹ بنانا. یہ جو ہے یہ مطلب بہت ہو گیا میرا خیال ہے. یہ جو ہے یہ پی ٹی آئی کی 12 سال کی سیاست کا نچوڑ جو ہے وہ یہی بد اخلاقی اور یہی چیزیں تھیں, اور وہ اب اٹ از اے تھنگ آف دی پاسٹ. ہمیں اب بیسیکلی جو ہے یہ بات کرنی چاہیے کہ کیسے ہم عوام کے مسائل حل کریں گے, کیسے ہم جو ہے وہ باہر سے انویسٹمنٹ لائیں گے, کیسے ترقی ہوگی, کیسے جو ہے وہ یہ ساری کے سارے ایشوز جو ہیں ان کو ہم آگے لے کے چلیں گے. تو یہ اور عوام میرا خیال ہے وہ بھی تھک گئے ہیں, وہ ایک ہی روزانہ تم جھوٹے اور وہ مطلب کہ نہیں. تو بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے کہ واقعی میں پرسنلی بتاؤں کہ میں بھی تھک گئی ہوں کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اب ظاہر ہے کہ ریئل ٹائم ایشوز پہ ڈسکشن ہونی چاہیے, لیکن مجھے بتائیں مسئلہ یہ ہے کہ ریئل ٹائم ایشوز کے لیے ظاہر ہے کہ اقتدار پوری زندگی کے لیے تو رہتا نہیں ہے, سدا بادشاہی تو اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہی ہے. الیکشنز تو کرانے ہیں, آج نہیں تو کل کرانے ہی ہیں, لیکن جو مشروط شرط ہے اس کے ساتھ جو رکھی ہوئی ہے کہ میاں صاحب آئیں گے تو الیکشن ہوگا, یہ میاں صاحب والا جو معاملہ ہے, میاں صاحب کب آ رہے ہیں؟ چلے میں سیدھا سوال کرتی ہوں. کچھ مہینوں میں میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ پاکستان آ جائیں گے, جو کہ حتمی ڈیٹ تو بھی نہیں دی جا سکتی, لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب وہ پاکستان ہوں گے. اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ الیکشن اکتوبر نومبر میں ہو جائیں گے. اچھا, یعنی الیکشن اکتوبر نومبر میں آپ لوگ پلان کر رہے ہیں کہ ہو جائیں گے, اور اس پہ پی ڈی ایم جماعتیں متفق بھی ہیں؟ دیکھیں یہ متفق ہونا نہ ہونا جو ہے یہ میرا خیال ہے اتنا یہ ریلیونٹ ہے. اس ملک میں جب بھی ٹینیور پورے ہوئے ہیں, پہلے 2002 سے 2008 والا ٹینیور لے لیں, 8 سے 13 والا لے لیں, 13 سے 18 والا لے لیں, جب ٹینیور پورا ہوتا ہے تو الیکشن ہو جاتا ہے. ہمارا یہ تو تماشا پی ٹی آئی نے لگایا نا کہ جب ہماری حکومت چلی گئی بھائی الیکشن کراؤ. بھائی یہ کوئی بات ہے, تمہاری حکومت گئی ہے تم الیکشن کیوں کرائیں؟ ٹینیور آئے گا وہ الیکشن کرا دے گا. یہ تو وہی جھوٹا بیانیہ کرنے والی کہانی ہے نا کہ آپ ایک بیانیہ بنا دیں جی الیکشن سے بھاگ رہے ہیں کیونکہ یہ الیکشن آ جائیں گے. تو وہ ایک بیانیہ انہوں نے بنا کے عوام کو گمراہ کیا. اور جو ہے وہ اب شکر اللہ کا کہ جو ہے وہ یہ جو گن تھا پچھلے 12 سال کا جو صرف زبانی تھا, کاغذی ہوائی باتیں کرا لو اور ایسی بڑی بڑی باتیں کریں گے, باتوں کے ورلڈ چیمپئن ہیں. اچھا چلے مجھے افنان صاحب یہ بتائیں, صدر عارف الوی صاحب پہ آپ نے کیا جادو کیا آپ لوگوں نے کہ وہ خاموش ہے تھرو آؤٹ ایپیسوڈ؟ ہم نے کوئی جادو تو نہیں کیا, جادو تو دیکھیں اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. کوئی دم درود کیا تو شاید نہیں, کوئی منت ترلا کیا ہوگا, کوئی پیار سے سمجھایا ہوگا. تو وہ جو ہے پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ راہ راست پہ آ گئے ہیں, اللہ کا شکر ہے. اور جو ہے وہ آگے بھی وہ کوآپریٹ کریں گے انشاءاللہ, مجھے یقین ہے حکومت سے. اور دیکھیں ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ کا ہوتا ہے وہ نیوٹرل اس کو ہونا ہوتا ہے, تو اور انہیں بھی نیوٹرلٹی کا مظاہرہ پہلے تو وہ نہیں کرتے رہے, انہوں نے پورا پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ پی ٹی آئی کے کارکن کا انہیں کا ثبوت دیا, لیکن اب تھوڑا سا ہی ٹائم رہ گیا ان کے ٹینیور کا بھی. تو ظاہر ہے ان کی اب ایک لیگیسی بلڈ ہوگی, امید ہے کہ وہ جو انہوں نے خراب کی اپنی لیگیسی اور نہیں کریں گے. چلے عامر رضا صاحب, میں یہی سب سے کر لیتی ہوں کیونکہ صدر عارف الوی صاحب کا بڑا رول ہے, چاہے وہ بات چیت کے تناظر میں کہا جائے پی ٹی آئی کے چیئرمین اور مقتدر حلقوں میں, یا پھر وہ کسی ایکٹ بل پر سائن نہ کرنا یعنی دستخط نہ کرنا, واپس بھیجنا, ان اینی وے کا بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے. لیکن ابھی جو ہم کنڈیشنز دیکھ رہے ہیں اس میں ان کی خاموشی بڑی معنی خیز ہے, ایسا کیوں ہے؟
اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد پی ٹی آئی کی سیاست جو ہے بالعموم جو ہے وہ پیچھے گئی ہے، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ دباؤ کا شکار ہوئی، اس کے چاہے وہ کارکن ہو، رہنما ہو، ہمدرد ہو، کسی کی بھی آپ بات کر لیں، ان سب کے ساتھ یہ صورتحال رہی کہ جناب وہ اب آپ دیکھیں تو جس طرح سے ان کے بڑے بڑے قائدین، بڑے بڑے نام جو کہ دفاع کیا کرتے تھے اپنی پارٹی کا، ایک دم چھوڑ کے بیٹھ گئے، کسی نے سیاست چھوڑ دی، کسی نے تنقید شروع کر دی، تو یہ ایک حقیقت ہے۔ اچھا، اسی تناظر میں جب آپ دیکھیں کہ جب سینٹر آف گریوٹی آپ کا ہل جاتا ہے، مطلب پارٹی کے اندر ایک لرزش آ جاتی ہے، اس پہ بہت زیادہ دباؤ بڑھ جاتا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ صدر عارف الوی بھی جو انسپریشن یا سورس وہ لیا کرتے تھے، اپنی طاقت وہ اپنی پارٹی کے استحکام سے لیا کرتے تھے۔ تو 8 مئی تک پی ٹی آئی کی صورتحال کچھ اور تھی، اس وقت تک وہ ایک آپ کو وننگ ہارس نظر آ رہا تھا، اور یہ نظر آ رہا تھا کہ اگر انتخابات ہوں گے اور ایک متحد پی ٹی آئی جاتی انتخابات کے اندر، اور اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ جی عمران خان جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں یا ان کو مطلب ہے پکڑ لیا جائے، جیل میں ڈال دیا جائے، تو ان کے لیے راستہ بڑی حد تک کھلا تھا۔ لیکن 9 مئی کے واقعات نے اور اس کے بعد پھر جو آپ نے رد عمل دیکھا، اور ظاہر ہے کہ وہ رد عمل یہ ہوا کہ جو لوگ اس میں ملوث تھے ان کو ٹارگٹ کیا گیا، وہ کہ پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ جناب وہ لوگ بھی اس میں پکڑے جا رہے ہیں کہ جو غالباً اس کے اندر ملوث نہیں تھے یا ایکسیسز زیادہ ہو رہے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ ہماری عدالتوں کو فیصلہ کرنا اس بات کا، ہم اور آپ اسکرین پہ بیٹھ کے فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو وہاں پر آپ دیکھو کہ پوری سیاسی بساط جو ہے وہ بنی بنائی بازی جو تھی وہ بگڑ گئی، اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ رہی کہ بعض اوقات جو ہوتا ہے کہ ہارڈ لائن آپ کو سوٹ کرتی ہے، لیکن بعض اوقات جو ہارڈ لائن ہوتی ہے وہ آپ کے گلے پڑ جاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ کامیابی کے 10 باپ ہوتے ہیں اور ناکامی کا کوئی باپ نہیں ہوتا، سب کے جو ملبہ کسی ایک اور شخص پہ گرا رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ ہے یہاں پر۔ لیکن میں پھر جیسے عرض کروں نا کہ اس ملک میں اگر بڑی اچھی بات کی کہ جی اب مثبت بات کرنی چاہیے، عوام کی بات کرنی چاہیے، لیکن جو شروعات ہوگی اس کھیل کی وہ ہوگی انتخابات سے، کیونکہ جب انتخابات ہو جائیں گے ایک حکومت اگلے 5 برس کا مینڈیٹ لے کر آئے گی، اس کے پاس اس بات کا اختیار ہوگا کہ وہ اصلاحات کرے کہ جس سے یہ حکومت گریز کرتی آئی ہے۔ وہ 605 میں رہے نا یہ لوگ، ان کو انتخابات میں بھی جانا ہے، ابھی بھی بجٹ آئے گا تو بجٹ 1-2 مہینے کے لیے ہوگا، وہ جو لوگ خوشیاں منائیں گے وہ اس لیے منائیں گے کہ جی چلیں ایک سو کال ریلیف مل گئی، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوگا جو اگلی حکومت آ رہی ہوگی چاہے وہ کسی کی بھی ہے، اس کے لیے بہت بڑے جو ہیں گڑے کھود دیے جائیں گے۔ تو وہ اچھا یہ بات جو آپ کسی بھی وہ کہتے ہیں نا اکنامک ایکسپرٹ سے بات کریں، وہ آپ کو یہی بات بتائے گا، کیونکہ ہمارے یہاں کیونکہ ایک آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے اسحاق ڈار صاحب، ان کے بارے میں سب یہ جانتے ہیں کہ یہ پرو ریفارم وزیر خزانہ نہیں ہے، ان کا ایک اپنا انداز ہے، اور یہ مطلب 90 کی دہائی میں بھی وزیر خزانہ رہے، اس کے بعد بھی رہے، لیکن بہت عرصے تک اگر آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ ریفارم سے گریز کرتے رہے، اور جو انہوں نے آئی ایم ایف کے حوالے سے گفتگو کی ہے، جو رویہ اپنایا ہے، تو آئی ایم ایف یہ آپ کے اندرونی معاملات میں مداخلت تو نہیں کری، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں آئین و قانون پہ عمل ہو، اور جو آپ نے وعدے وعید کیے ہیں ان پہ وہ پورے ہوں، اور وہ اگر وہ کہتی کہ ایکسچینج ریٹ مصنوعی نہ ہو آپ کا، تو بالکل صحیح مطالبہ ہے کہ اگر آپ کے $4 بلین کے ریزروز ہیں تو آپ سنبھال ہی نہیں سکتے، آپ ڈالر پھینک ہی نہیں سکتے سنبھالنے کے لیے نا، تو وہ اس طرح یہ انٹرسٹ ریٹ اگر آپ کا اس وقت اتنا زیادہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے بھی قرضوں کا حجم بہت زیادہ بڑھ گیا، اگلے برس آپ کو اتنا زیادہ قرضہ دینا پڑے گا، کیونکہ ڈومیسٹک جو ڈیٹ ہے وہ تو آپ کس طرح ڈیٹرمن کریں گے؟